وہ 2 عورتیں نہیں الیکٹ کرا سکے. ہمارے الائنس سے جو خاتون کینڈیڈیٹ تھی خالدہ عتیب صاحبہ وہ الیکٹ ہوئیں, اور ٹیکنوکریٹ پہ بھی ہمارے سیف اللہ ابرو صاحب الیکٹ ہوئے. البتہ یہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے تیسرے کینڈیڈیٹ پیر صدر الدین صاحب جنرل سیٹ پہ الیکشن نہیں جیت سکے. ہمیں اس بات کا بھی بڑا افسوس ہے کہ جی ڈی اے کے چند ممبران نے اسی مقام پر اگلے دن جو بیانات دیے وہ منصفانہ نہیں تھے. ہم پرائم منسٹر کے الیکشن اعتماد کے ووٹ کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس جواباً اس دن نہیں کی. ہماری پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہے اور اس کے فیصلے آپ کو ابھی بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں الیکشن کا انالیسس دینا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی اور الائنس جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کا ملا کے ہمارے 65 ووٹ ہوتے تھے. پی ٹی آئی کے 2 ارکان ضمیر ابڑو اور ضمیر اسلم ابڑو اور ضمیر شر صاحب انہی نے پیسے تو نہیں لیے ہوں گے, ان کی ضمیر کی آواز جاگ اٹھی. ان کی پہلے ضمیر کی آواز جاگی تھی تو انہی نے اسلم ابڑو صاحب نے ایک پارٹی چھوڑ کے ہمیں جوائن کیا تھا. ان کا ضمیر کس وقفے سے جاگتا ہے اس کا حساب کتاب کیا جا رہا ہے کہ اگلی دفعہ ان کا ضمیر کب جاگے گا اس کی فورکاسٹ بھی ہم دے دیں گے. لیکن اگر ہم ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ دیکھیں تو خاتون کی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کل ووٹ جو تھے وہ 163 پڑے ویلڈ ووٹ, یعنی 4 ووٹ انویلڈ ہوئے. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو پڑے 57 ووٹ, باقی 106 ووٹ پڑے پی 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 کے لوگوں کو. اس 106 کا حساب آسان ہے. 92 ووٹ صحیح سالم ووٹ تھے, 7 ووٹ ایسے بھی تھے جو بیساکھیوں پہ آئے تھے, ویل چیئر پہ آئے تھے, کسی کو لے کے آئے تھے. پتہ نہیں کیوں آئے تھے, یہ بھی پاکستان کے الیکشن میں نیا ریکارڈ ہے کہ جو ممبران اسمبلی میں بیٹھ کے اپنا سارا کام تو کر سکتے تھے لیکن الیکشن والے دن ان کو کسی کی مدد چاہیے تھی. ہمارے ہاں سے ایک شخص نے اس طرح ووٹ دیا, اس کا ایفیڈیوٹ بھی دیا, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان گھانچی صاحب جو ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے, اردو نہیں پڑھ سکتے, گجراتی جانتے ہیں, تو اس لیے ان کے ساتھ سیما ضیاء گئی. اسی طریقے سے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر 164 ووٹ پڑے, یعنی اس میں 3 ووٹ انویلڈ ہوئے اور 104 ووٹ پڑے پی 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 کو, 3 ووٹ پڑے ٹی ایل پی کو, 107. پچھلے والے میں کتنے تھے؟ 106. یہاں 1 ووٹ زیادہ پڑ گیا تینوں جماعتوں کو جن کو ہم حکومتی پارٹیاں کہتے ہیں, وہاں 1 ووٹ زیادہ پڑ گیا. لیکن جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو پھر 57 ووٹ ہی پڑے. تیسرا جنرل سیٹ والا معاملہ جو ہے وہ جو ہے اس کا بھی اگر آپ حساب کتاب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر انویلڈ ووٹس کی تعداد ہو گئی 6 اور
हमारे यहाँ से फिर वही 57 वोट पड़े, 22 फैसल सब्जारी को, 20 फैसल वाडा को और 15 जो हैं वो पीर सदरुद्दीन शाह साहब को। इधर टीएलपी का कोई कैंडिडेट नहीं था, तो अगर आप 161 में से 57 माइनस कर लें तो 104 होते हैं। बड़ा वाज़ह है कि टीएलपी के लोगों ने जो है वो वोट पीपीपी को दिया। हम एक बात और जानते हैं कि 6 लोगों ने वोट नहीं दिया अलायंस को, और इन 6 लोगों की खोज होनी चाहिए और हम कर रहे हैं। हमने एक वोटिंग पैटर्न दिया और उस आपको हर एमपीए के वोटिंग इंस्ट्रक्शन हम आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं। एक एक मेंबर को, इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उस इलेक्शन को कंट्रोल कर रहा था। मैं ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखता हूं। मैं मीडिया से हर मेंबर को जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो दूंगा, पूरे हर मेंबर को। लेकिन बुनियादी तौर पे पीटीआई के 28 वोटों में से 21 लोगों ने वोट करना था फैसल वाडा साहब को। एमक्यूएम के 21 एमपीए ने वोट करना था फैसल सब्जारी साहब को। जीडीए के 14 लोग और 7 पीटीआई के लोगों ने वोट करना था पीर सदरुद्दीन शाह साहब को। नंबर 2 चॉइस के ऊपर जिन 21 ने वोट दिया था फैसल वाडा को, उसमें से 10 लोगों ने वोट देना था पीर सदरुद्दीन शाह को सेकंड चॉइस पे, और 11 ने वोट देना था एमक्यूएम के फैसल सब्जारी साहब। इसी तरह एमक्यूएम के 21 लोगों में से 11 लोगों ने वोट देना था फैसल वाडा साहब को दूसरी चॉइस पे, और 10 ने देना था वोट पीर सदरुद्दीन शाह साहब। जो 21 वोट थे पीर सदरुद्दीन शाह साहब के, उसमें जो 7 वोट पीटीआई के थे और 4 और उनके अरकान, उनको वोट देना था फैसल वाडा को, और दूसरे नंबर पे देना था फैसल सब्जारी साहब, और तीसरे नंबर पे इसका वाइस वर्सा था। और ये पैटर्न आपको मिल जाएगा और उससे पता चल जाएगा। कल हमारे पार्टी के लोगों के पीर सदरुद्दीन शाह साहब से बात हुई। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि उनको पूरा यकीन है हम पर, और वो चाहते हैं, हमने उनसे कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो 21 के 21 लोगों को जो कि उनको वोट दे रहे हैं उनके बारे में इंक्वायरी की जाए। इससे कि वाज़ेह है कि एमक्यूएम के जो 21 थे उन्होंने 21 वोट दिए, फैसल वाडा के जो 21 थे उनमें से 20 ने वोट दिए। हमारा अपना ख्याल ये है कि इन 21 लोगों में से एक शख्स ने फैसल सब्जारी को वोट दे दिया। वो गलती भी हो सकती है, इससे कि 2 फैसल थे लिस्ट के ऊपर, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, इससे कि वो 22 जो मिले थे उसके पॉइंट अगले रहे, उनमें ट्रांसफर होकर फैसल वाडा को ही मिले। जब आप इस शीट जो आपको इलेक्शन कमीशन की साइट पे मिलती है, तो उसके अंदर अगर सेकेंड राउंड पे आप देखेंगे तो पीर सदरुद्दीन शाह साहब को मिले 64, और फैसल सब्जारी साहब के जो पॉइंट ज़्यादा थे वो 187 पॉइंट थे। इससे कि क्वालिफाइंग पॉइंट जो थे 2013 थे। अगर सारे वोट वैलिड होते तो क्वालिफाइंग पॉइंट 2101 होते। तो जब आपने वो माइनस किए तो वो पॉइंट्स जो फैसल सब्जारी के हैं वो स्प्लिट हुए। उन पॉइंट्स में से 96 मिले फैसल वाडा को और 84 मिले फैसल सब्जारी पीर सदरुद्दीन शाह साहब। वो तकरीबन रिजल्ट वो है जो कि एक्सपेक्टेड था जब वो इफेक्ट हो जाता है उसका।
یہ کہنا کہ وہ 21 میں سے جو 7 پی ٹی آئی کے تھے وہی وہ 6 لوگ ہیں جنہوں نے گڑبڑ کی، وہ ہم مسترد کرتے ہیں پی ٹی آئی کے. یہ الزام ہم مسترد کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ہمارے یہاں ہمارے پولنگ ایجنٹ ارسلان صاحب پیچھے میرے کھڑے ہیں یا ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ووٹ انویلڈ ہوئے اس میں ایک ووٹ پی 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 کا انویلڈ ہوا جو کہ شہری رحمان صاحبہ کو ملا تھا. اور وہ ووٹ انویلڈ اس لیے ہوا کہ جس شخص نے ووٹ کیا اس نے پہلے سے لے کے 6 نمبر تک ووٹ دیے، لیکن اس نے نیومیریکل 1 نہیں استعمال کیا، رومن جو استعمال کیا 1 2 3 4 رومن اس میں لکھا، تو اس لیے وہ انویلڈ ہو گیا. اس لیے اس کی باقاعدہ انسٹرکشن تھی. ایک ووٹ ایسا تھا جس نے کسی اور کو ووٹ نہیں دیا لیکن پیر صدر الدین شاہ صاحب کو ووٹ دیا، لیکن ووٹ دینے کا انداز یہ تھا کہ اس پہ نمبر 1 لکھنے کے بجائے کراس کر دیا. 2 ووٹ ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ جو دیا گیا تھا طریقہ کار 1 2 3 لکھا ہوا تھا. پیر صدر الدین شاہ صاحب 1 پہ تھے، 2 پہ جو تھے وہ فیصل سبزواری پہ تھے، 3 پہ فیصل ووڈا تھے. تو یہ بھی بڑے واضح ہے کہ جب نمبر 2 پہ فیصل سبزواری تھے تو اس کے مطلب وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے سب لوگوں کو انسٹرکشن یہ تھی کہ وہ فیصل ووڈا کو ووٹ. تو لیکن یہ ووٹ انویلڈ کیوں ہوا جبکہ اس کے اوپر نمبر لکھے ہوئے تھے؟ اس شخص نے 1 2 3 جس کالم میں لکھنا تھا اس میں نہیں لکھا بلکہ وہاں لکھا جہاں نام لکھا ہوا. وہ باکس میں نہیں لکھا، جو جگہ تھی نام کے آگے اس نے 1 2 3 لکھا. ہمارے خیال سے ان اشخاص نے، دونوں اشخاص نے چونکہ عہد لیا ہوا تھا کہ وہ ووٹ اسی لحاظ سے کریں گے، تو وہ انہوں نے اپنا عہد تو پورا کیا لیکن ووٹ جان بوجھ کے ضائع کیا. لیکن کیونکہ 2 کے اوپر مارک فیصل سبزواری ہے تو یہ واضح ہے کہ یہ لوگ جی ڈی اے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا. ایک ووٹ کے اوپر محاورتاً کسی نے لکھا 9 2 11 اور ایک ووٹ نے اپنے جدھر نمبر لکھنے تھے وہاں ہر ہمارے کینڈیڈیٹ کے سامنے ڈیش 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 ڈال دیا. یہ ان 5 ووٹوں کا حال ہے جو کہ پیر صدر الدین شاہ صاحب کے ووٹ تھے. ایک پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا جو کہ ریجیکٹ ہوا. اب یہ کہنا سراسر ناانصافی ہے. میں نے واضح ثبوت کے سامنے یہ رکھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے اور وہ پیر صدر الدین شاہ صاحب نے ایگری کیا ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جس کے سامنے یہ 21 افراد پیش ہوں گے اور جو حلف انہوں نے پہلے لیا تھا اب ان کو وہ حلف دوبارہ دہرانا ہوگا کہ انہوں نے بالکل اسی کے لحاظ سے ووٹ دیا تھا اور انہوں نے نہ اپنا ووٹ ضائع کیا تھا. اور یہ حلف ہم قرآن پہ لیں گے، گیتا پہ لیں گے جو ہماری ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ باقی جتنے فیکٹس میں نے یہاں بیان کیے ہیں اور کچھ اور مشاہدات بھی ہیں جو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کر سکتا، اس کے لحاظ سے یہ کمیٹی جلد سے جلد فیصلہ کرے. یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز اس وقت اپنے لائنز کو قائم رکھنا ہے، مرکزی حکومت کو قائم رکھنا ہے اور ہم مناسب وقت پر جتنے لوگ مجرم ثابت ہوں گے ٹائم آف آور چوائس کے اوپر
ہم ان سے پہ ایکشن لیں گے، لیکن یہ آپ سے وعدہ ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے ان کے خلاف ایکشن ضرور لیا جائے گا۔ شکریہ بہت بہت، چلیے۔